سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کی خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز حضرت علامہ شفیق الرحمن صاحب قبلہ مدظل اللہ العالی، وہ حضرت علامہ قمر عالم صاحب قبلہ سابق شیخ الحدیث جامعہ علیمیہ جمدہ شاہی، وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسروِ خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کان وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک ختام، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرو جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ہے بلبل رنگی رضا، ہے بلبل رنگی رضا، یاقوتی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کی خوشی میں جمدہ شاہی کی عظیم علاقے میں انعقاد پذیر ہے۔ عزیز القدر مخیر قوم جناب حاجی وسیع الدین
خان صاحب کے لختے جگر شہزادہ والا تبار کے عقد مسعود کے موقع پر یہ محفل جمدہ شاہی کی سرزمین پر انعقاد پذیر ہے۔ پہلی مرتبہ میں آپ کے اس علاقے میں حاضر ہوں، اور ویسے جمدہ شاہی کی سرزمین پر اہل سنت و جماعت جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس کا عظیم قلعہ علیمیہ جمدہ شاہی کی شکل میں موجود ہے۔ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی آبروئے مسلک اعلیٰ حضرت مبلغ اسلام حضرت علامہ عبدالعلیم میٹھی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم یادگار اور ان کے اخلاص کا لگایا ہوا پودا جو تناور درخت کی شکل میں نظر آ رہا ہے، اس کے ایسے پھل اور پھول ہے کہ اگر میں بہت بڑا عالم ہوتا، بہت بڑا خطیب ہوتا، بہت بڑا محقق ہوتا، بہت بڑا مدبر ہوتا، تو بھی علیمیہ جس سرزمین پر موجود ہے وہاں خطاب کرتے ہوئے میرے پیر نے کانپنا ہی تھا، اور میں نے اپنے آپ کو، اپنے قد کو چھوٹا ہی سمجھنا تھا، لیکن بہت کچھ ہوتا تو ایسا ہوتا، لیکن معاملہ برعکس ہے کہ میں تو نہ ادیب، نہ خطیب، نہ کوئی مفکر، نہ کوئی دانشور، اس کے باوجود میرے لیے عظیم امتحان کی گھڑی ہے کہ علامہ شفیق الرحمن صاحب قبلہ کے بعد اور علیمیہ کے اساتذہ سے پہلے مجھے گفتگو کا موقع دیا گیا ہے، لیکن میں تھوڑی دیر صرف اس نیت سے کہ میں اپنے بزرگوں کو سبق سنا کر آموختہ کی سند حاصل کر سکوں، کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آیہ کریمہ کی جو میں نے تلاوت کی ہے اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ نکاح اور شادی خانہ آبادی کی خوشی میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، آپ اندازہ فرمائیں آپ کے سامنے میں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، سورہ نساء کی پہلی آیہ کریمہ، جو عام طور پر خطبہ نکاح میں نکاح پڑھانے والا قاضی اس کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ مزید 2 آیتیں ہمارے یہاں تلاوت کی جاتی ہے، اور اس کا آغاز بھی اس طرح ہوتا ہے، ایک آیہ کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور اس کے بعد پھر آگے اور تیسری آیہ کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور پھر اس کے آگے آپ اندازہ فرمائیں کہ خطبہ نکاح ہو رہا ہے، نکاح کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ ایک عقل انسان سے یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ نکاح کے فضائل پر کوئی آیت پڑھی جاتی، ایسا تو نہیں کہ قرآن مقدس میں احکامات نکاح موجود نہیں ہیں، بالکل موجود ہے، یہ بھی آیہ کریمہ تو پڑھی جا سکتی تھی، اللہ اکبر، آیت کریمہ یہ بھی پڑھی جا سکتی تھی کہ اے ایمان والو، تمہیں پسند آئے جو عورتیں ان سے نکاح کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یہ آیہ کریمہ بھی تلاوت ہو سکتی تھی، اور دیگر احکامات جو ہے سورہ مومنون کے اندر یا اسی طریقے سے سورہ نور کے اندر جس طریقے سے احکامات مزید موجود ہے، وہ ساری آیہ کریمہ کا جو ہے وہ ورد کیا جا سکتا تھا، پڑھی جا سکتی تھی،
انتخاب کیا جا سکتا تھا، لیکن عام طور پر خطبہ نکاح کے اندر وہ آیتیں نہیں پڑھی جاتی، بلکہ یہ آیتیں 3 آیتیں عام طور پہ پڑھی جاتی ہے، اور جس کا آغاز ہوتا ہے ایک آیہ کریمہ کہہ رہی ہے اے لوگو اللہ سے ڈرو، دوسری آیہ کریمہ کہہ رہی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تیسری آیہ کریمہ کہہ رہی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ زیادہ تر خطبہ نکاح میں یہی 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے، گویا کہ اشارہ مل رہا ہے اور بھی آیتیں کریمہ پڑھی جا سکتی تھی، اور بھی آیات کی تلاوت کی جا سکتی تھی، لیکن آیتیں 3 پڑھی جا رہی ہے۔ حالانکہ کوئی چوتھی پڑھے تو کوئی حکم نہیں، ایک بھی پڑھ دے تو بھی کوئی معاملہ نہیں، لیکن پڑھنے والے 3 ہی پڑھتے ہیں زیادہ تر۔ اللہ اکبر، کیا پتہ چل رہا ہے 3 آیتیں پڑھی جا رہی ہے، تینوں کا تعلق ڈر سے ہے، تینوں کا تعلق خوف سے ہے، تینوں کا تعلق خشیت ربانی سے ہے۔ کیا پیغام مل رہا ہے؟ جس طریقے سے 3 آیتیں پڑھی جا رہی ہے، اشارہ مل رہا ہے انسان کی زندگی کے بھی 3 دور ہے، ایک شادی سے پہلے کا دور، ایک شادی کرتے وقت کا دور، ایک شادی کے بعد کا دور۔ آیتیں 3 پڑھی جا رہی ہے، اشارہ دیا جا رہا ہے اے ایمان والو شادی سے پہلے بھی ڈرتے رہنا، شادی کے وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، شادی کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ اکبر، شادی سے پہلے تمہارے وجود پر خشیت ربانی کا پیرا ہو، شادی کرتے وقت بھی خشیت ربانی کا پیرا ہو، شادی کے بعد بھی خشیت ربانی کا پیرا ہو۔ اللہ اکبر، آئیے پہلے ایک بات آپ سے عرض کروں، یہ خشیت کیا ہے، اللہ کا خوف کیا ہے؟ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، دنیا کے اندر لوگ جو جرائم کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے دلوں کے اندر اللہ کا خوف موجود نہیں، دلوں کے اندر خشیت موجود نہیں۔ اگر آج جوؤں کے اڈوں کو کوئی آباد کر رہا ہے، اللہ کی خشیت سے دل خالی ہو چکا ہے۔ اگر کوئی شراب کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے، اللہ کی خشیت سے دل خالی ہو چکا ہے۔ اگر آج اللہ اکبر کوئی سود کے دھندے کر کے اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہا ہے، اللہ کی خشیت سے دل خالی ہو چکا ہے۔ یاد رکھنا، سارے جرائم کی جڑ یہ ہے اللہ کی خشیت کا دل میں نہ ہونا۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، اللہ اکبر، ہمارے یہاں عالم اس کو نہیں کہتے جو کسی بہت بڑے مدرسے کی سند لے کر آئے، بلکہ ہمارے یہاں عالم اس کو کہتے ہیں جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا بڑا عالم ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ اگر عالم اللہ سے ڈرتا تو پھر فرقہ کیوں بناتا؟ اشرف علی بھی عالم کہلا رہا ہے، احمد رضا بھی عالم کہلا رہے ہیں، وہ فرقے پیدا کر رہا ہے۔ یہ پیغام اتحاد یوں دیتے ہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت میں لاکھوں سلام۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ لوگ پڑھے لکھے تو ہیں لیکن عالم نہیں ہے، اس لیے کہ عالم ہوتے تو اللہ کی خشیت دل میں موجود ہوتی، اور جب اللہ کی خشیت دل میں موجود ہوتی تو خدا کے محبوب کی بے ادبی کرتے نظر نہ آتے، خدا کے محبوب کی توہین کرتے نظر نہ آتے۔ پتہ چلا ہر جرم کی وجہ اللہ کا خوف نہ ہونا، اللہ کی خشیت نہ ہونا، دلوں سے خوف خدا کا نکل جانا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگ پڑھ لکھ کر کے بم کیوں برساتے ہیں اللہ کے بندوں پر؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف دل میں موجود نہیں ہے۔ ڈاکٹر بن کر کے کڈنی کیوں چراتے ہیں؟ دل میں اللہ کا خوف موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سامان میں ملاوٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دل میں اللہ کا خوف موجود نہیں ہے۔ پتہ چلا جس دل میں خشیت ربانی بس جاتی ہے، جس دل میں اللہ کا خوف بس جاتا ہے، پھر وہ بندہ
فرشتوں سے آگے نکلتا ہوا نظر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں. اسی لیے تو میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں. اگر کوئی اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل جاتا ہے, اللہ اس کے سر پر, اللہ رب العزت اس کے وجود پر, اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. پتا چلا اللہ کا خوف ضروری ہے سدھرنے کے لیے, سدھارنے کے لیے. اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر, اے کمبل اوڑھنے والے اٹھئے اور اپنی قوم کو ڈرائیے. اللہ اکبر. جو بھی نبی تشریف لائے وہ ڈرانے کے لیے آئے, وہ خشیت ربانی کا زیور دینے کے لیے آئے. اب سنو تو گویا کہ خطبے میں پڑھا جا رہا ہے اللہ اکبر کا شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرنا, شادی کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرنا, شادی کے بعد بھی اللہ سے ڈرنا. اب کیا پتا چلا شادی سے پہلے ڈرنے کا مطلب کیا؟ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ بالغ ہو جائے یا کوئی بچی بالغ ہو جائے اور اس کے بعد اللہ اکبر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے, اب ہوتا کیا ہے جوانی لاؤبالی ہوتی ہے, جوانی دیوانی ہوتی ہے, جوانی کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا, جوانی کے اندر جذباتیت ہوتی ہے, جوانی کے اندر بہا ہوتا ہے, جوانی کے اندر اللہ اکبر چلبلا پن ہوتا ہے, جوانی کے اندر آنے والے حالات پر جو ہے وہ نظر نہیں ہوتی, سوچ میں گہرائی نہیں ہوتی, سوچ میں گہرائی نہیں ہوتی. انسان نتیجے سے بے خبر ہو کر کے اپنی ساری خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے. تو بتایا جا رہا ہے شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا. مطلب کیا؟ آج کل حالات کیا ہیں, فلمیں دیکھنے کی وجہ سے, سیریل دیکھنے کی وجہ سے, گندی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے, انٹرنیٹ کے جنگلات کے اندر اللہ اکبر, اللہ اکبر, انٹرنیٹ کے جنگلات کے اندر گم ہونے کی وجہ سے آج 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں شادی سے پہلے اپنا سارا سرمایہ لٹا بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر. وہ سب کچھ کر کے اپنی حیا, اپنی غیرت, اللہ اکبر, اور وہ سب کچھ اپنا سرمایہ کھو دیتے ہیں. اللہ اکبر. پھر جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد ان کو وہ لذت نہیں ملتی, شادی کے بعد ان کو وہ زندگی نہیں ملتی, شادی کے بعد ان کو وہ خوشی نہیں ملتی. مطلب کیا؟ فلموں نے, سیریلوں نے, ناولوں نے, گندی فلموں نے, انٹرنیٹ کے جنگلات نے لوگوں کو اتنی آوارگی کی راہ پہ ڈال دیا. چھوٹی عمر میں لڑکے اور لڑکیاں, سب نہیں بلکہ کچھ کی بات کر رہا ہوں, لیکن چونکہ بات ہوتی ہے تو پھر بات کے طور پر ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میری قوم بگڑ گئی, واللہ ہرگز نہیں. آج بھی میری قوم دوسری قوم سے بہت زیادہ بہتر ہے, لیکن چونکہ ہم آئے ہیں اصلاح کے لیے تو دل کی بات اگر دلبر سے نہ کہیں گے تو کس سے کہیں گے, دل کی بات اگر دلدار سے نہ کہیں گے تو کس سے کہیں گے. اجنبیوں میں تھوڑی دل کی بات کہی جاتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں کبھی زنا, کبھی بدکاری کے اندر ڈوب جاتے ہیں. شادی سے پہلے سب کچھ لٹا دیا جاتا ہے. آیے کریمہ میں اشارہ ہو رہا ہے شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا. یعنی اے نوجوان, اگر تو بالغ ہو چکا ہے تو بالغ ہونے کے بعد تو زنا کے اڈے کی طرف نہ جانا, تو بدکاری کے اڈے کی طرف نہ جانا. کیا ہے یہ زنا؟ اب میں بار بار زنا کا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ چھوٹے بچے اور بہنوں کا بھی خیال ہے. اب میں بدکاری کہوں گا تو بدکاری سے مراد آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد پھر جب دوسرے عنوان پر بدکاری کہوں گا تو اس سے مراد میری یہ ہوگی کہ مرد کا مرد کے ساتھ غلط کام کرنا اور عورت کا عورت کے ساتھ غلط کام کرنا. لیکن آج میں آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر, زنا جیسی بدی کے قریب آج مسلم لڑکے اور لڑکیاں جا رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو فیشن کا نام دیا گیا ہے, اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. سن لو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دانبی ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ بدکاری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو 6 مصیبتوں میں گرفتار فرما دیتا ہے.
ان کو 6 مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ نمبر 1، 3 مصیبتیں دنیا کی ہے، 3 مصیبتیں آخرت کی ہے۔ 2 منٹ کی لذت کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والے میرے نوجوان ذرا دل کے کانوں سے سن لے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے اس کے چہرے کی رونق ختم کی جاتی ہے، اس کے چہرے کا نور ختم کیا جاتا ہے۔ آج پوچھنا چاہتا ہوں، کل کا ہمارا 50 سال پہلے کا جوان 18 سال کی عمر میں اس کا چہرہ دیکھو تو کھلتے ہوئے گلاب کی طرح لگتا تھا۔ اس کے رخسار ایسا لگتا تھا جیسے کسی جھیل میں ابھی کسی لالا نے مسکرایا ہو۔ اس کے ہونٹوں کو دیکھ کر لالے یمن کی سرخی یاد آتی تھی، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اللہ اکبر نرگس کے پھول یاد آتے تھے، اس کے چلنے کو دیکھ کر ہرن کا چوکڑی بھرنا یاد آتا تھا۔ کیا ہو گیا؟ برا ہو زنا اور بدکاری کا آج یہ سونی سونی آنکھیں، یہ اللہ اکبر، یہ عجیب سے اللہ اللہ الجھے ہوئے بال اور یہ بے رونق چہرے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی وحشت میں مبتلا ہے، جیسے کسی قبر سے مردے کو نکال کے لایا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج سب سے زیادہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اگر کسی چیز پہ خرچ کر رہے ہیں تو کاسمیٹک آئٹم پر خرچ کر رہے ہیں، بہت زیادہ حسن پہ خرچ ہو رہا ہے، بہت زیادہ بیوٹی پہ خرچ ہو رہا ہے۔ لیکن پوچھنا چاہتا ہوں، سن لو، اگر زنا کرتے رہو گے تو کروڑوں روپیوں کا میک اپ بھی تمہیں وہ حسن نہیں دے سکتا۔ پاک دامن بنتے چلے جاؤ، خدا تمہارے چہرے کو جگمگاتا رہے۔ زمین کے اوپر بھی چہرہ جگمگائے گا، جنازے میں بھی چہرہ جگمگائے گا، قبر میں بھی چہرہ جگمگائے گا، اور میدان محشر میں وضو کی برکتوں سے چہرہ 14ویں رات کی طرح جگمگاتا نظر آئے گا۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ خوبصورت بننے کا خواب دیکھنے والوں، اچھے صابن خوبصورت نہیں بناتے، اچھے کریم خوبصورت نہیں بناتے، قیمتی اور مہنگے فیس واش خوبصورت نہیں بناتے، بلکہ فیس واش کتنا بھی استعمال کرو کچھ نہیں ہوگا۔ نگاہوں کے اندر حیا پیدا کرو، اس طرح سے جیسے قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے محبوب مومنوں سے فرما دے کہ وہ نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں پر حیا کا پیرا بٹھا کے دیکھ، اللہ تیری آنکھوں میں بھی چمک دے گا، تیرے چہرے پر بھی چمک عطا فرمائے گا۔ تو زنا کی وجہ سے چہرے کی چمک جاتی ہے، چہرے کا نور جاتا ہے، چہرے کی چمک اڑ جاتی ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو دوسری چیز ختم ہوتی ہے، اللہ کے رسول غیب دا نبی سچے سچے صادق و مصدوق فرماتے ہیں، اللہ اس کی رزق میں کٹوتی کر دیتا ہے، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آج دولت کے لیے سعودی تک جانے والوں، دولت کے لیے دلی اور کلکتہ تک کا سفر کرنے والوں، دولت کے لیے دبئی تک کا سفر کرنے والوں، اپنے وطن کو چھوڑ کر دولت کے لیے مارے مارے پھرنے والوں، اگر زنا سے تمہارا رشتہ قائم ہے تو غیب دا نبی قاسم نعمت فرما رہے ہیں کہ جس نے زنا کیا اللہ اس کی روزی میں تنگی پیدا کرتا ہے، روزی تنگ ہوگی، روزی میں تنگی ہوگی۔ اور تیسری چیز میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی عمر کو بھی شارٹ کر دیتا ہے، مختصر کر دیتا ہے۔ چہرے کی رونق گئی، رزق سے برکت گئی، عمر کم ہو گئی۔ اور آخرت میں جو 3 اس پر مصیبتیں ہیں، نمبر 1، اللہ اس کا حساب سختی سے لے گا، اللہ اس کے ساتھ کلام نہیں فرمائے گا، اور وہ دائمی طور پر عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ دائمی سے مراد بہت دیر تک، بہت لمبی مدت تک، بہت دیر تک وہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور عذاب بھی کیسا؟ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو سب کا حال برا ہوگا، لیکن وہ زانی، وہ بدی اور بدکاری کرنے والے جب جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو ان کے ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں ہوگی،
کی زنجیر، اگر کوئی پولیس والا جیل کی کڑیاں پہنا دے جو لوہے کی ہو تو کتنی شرمندگی ہوتی ہے، لوگ منہ چھپا لیتے ہیں، لوگ سر نہیں اٹھاتے۔ نادان جیلوں کی زنجیروں سے اتنا شرماتا ہے، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیریں ہوگی۔ آج کسی ہیرو اور اداکار کی نقل کرتے ہوئے، اور اگر میری بہنیں بھی اس بلا میں مبتلا ہیں، یقیناً وہ ایسی تو نہیں ہیں، لیکن ان سے بھی اللہ اکبر دل سے فریاد کرتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میری بہن، تو صنف نازک کہلاتی ہے، اگر تجھے اگربتی کا چٹکا لگ جائے تو تو بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے۔ پیاز کے چھلکے، اللہ اکبر، پیاز کے چھلکے کاٹتے ہوئے یا پیاز کاٹتے ہوئے اگر تیری انگلی چھری سے کٹ جائے تو تو کتنا چیخ پڑتی ہے۔ اے میری نادان بہن، تو نے کسی فلم کی اداکارہ کو، سیریل کی اداکارہ کو اپنے لیے آئیڈیل بنا کر اگر تو نے بھی کسی سے آنکھیں لڑا لی ہے، تو نے بھی کسی سے رابطہ استوار کر لیا ہے، تو بھی معاذ اللہ حیا کے پردے سے نکل کر بے پردگی کی طرف جا رہی ہے، تو کان کھول کر کے سن لو، اللہ اکبر، ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں ہوگی۔ اگر یہ کوئی مقرر کہتا تو شاید ہم اس پر مبالغہ کا الزام لگا دیتے، کسی جلسے کا ناظم کہتا تو ہم اس کا مذاق اڑا لیتے، اگر یہ کوئی سیاسی لیڈر محض کہتا تو ہم کہتے کہ یہ ڈرا رہا ہے، لیکن یہ وہ فرما رہا ہے جو اپنی طبیعت اور اپنی مرضی سے کبھی کلام کرتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے۔ اللہ اکبر، جس نے اپنی طبیعت سے کبھی کچھ کہا ہی نہیں، میرے آقا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ مسلمانوں، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اے میری قوم کے جوانوں، اپنے نازک سے وجود پر تمہیں رحم نہیں آتا؟ او نادان، دوسروں سے نفرت کرتے کرتے کیا تمہیں اپنے جسم سے بھی محبت نہ رہی؟ مئی کی گرمی کی تپش برداشت نہیں کر سکتے؟ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کے بنی ہوئی زنجیریں جب زنا کی وجہ سے ہاتھ میں ڈالی جائے گی، اس وقت تمہارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بدکاری کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے پیروں کے اندر اللہ اکبر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیریں پیروں میں ڈال دی جائے گی۔ اسی پر بس نہیں، آگ کا بنا ہوا کرتا، آگ کا بنا ہوا لباس ان بدکاری کرنے والوں کو پہنایا جائے گا۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کرتے کا حال یہ ہے جو جہنم کی آگ سے بنا ہوا کرتا ہے، اگر وہ کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ جل کر کے سرمے میں تبدیل ہو جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پہاڑوں سے زیادہ طاقت آ گئی اپنے جسم میں؟ کیا پہاڑوں سے زیادہ قوت آ گئی اپنے جسم میں؟ اللہ کے بندو، ایک دن اللہ کی عدالت ہے، فلم کی ہیرو کی طرح زندگی گزار کر، فلم کی اداکارہ کی طرح لڑکیاں زندگی گزار کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ اکبر، یہ حال ہوگا۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کا حال یہ ہوگا، اس کی کیفیت یہ ہوگی، جنہوں نے زنا کیا ہوگا کہ اللہ اکبر ان کی شرمگاہوں پر آگ بھری جائے گی، اللہ اکبر ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر آنکھ میں تنکا چلا جائے آنکھ رو پڑتی ہے، آنکھ میں پیاس کے اگر اللہ اکبر وہ ننھے ننھے سے باریک باریک ذرات پیاس کاٹتے وقت چلے جائے آنکھ بے چین ہو جاتی ہے، آنکھ میں دھول چلی جائے آنکھ لال لال ہو جاتی ہے، آنسو بہانے لگتی ہے۔ ہائے ہائے، زنا کرنے کے بدلے میں، بدکاری کرنے کے بدلے میں جب ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، اس وقت انجام کیا ہوگا، اس وقت کے حالات کیا ہوں گے؟ مگر یاد رکھنا، بڑی معذرت کے ساتھ، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا، اور جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اس عذاب کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ فاروق اعظم نے
نے اس آیہ کریمہ کو سن کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، 3 مہینے تک بخار اور بیماری کی کیفیت میں مبتلا رہے۔ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، ان کی خشیت اور خوف کا یہ عالم ہے، اور جس قوم کا حال یہ کہ وہ فجر کی نماز بھی زندگی بھر کبھی نہیں پڑھتے، وہ یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ ہم تو رسول اللہ کے دیوانے، ہم حضور کے عاشق۔ میں کہتا ہوں اگر میں کچھ کہوں تو تمہاری نظر میں برا ہوتا ہوں، لیکن آؤ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی حدیث لکھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور پوری رات سوتا ہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ حضور فرما رہے ہیں جو رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کر کے پوری رات سوئے، حضور فرماتے وہ جھوٹا ہے۔ جو صبح کو فجر میں بھی نہیں اٹھے، اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ عاشقوں کی تو پہچان یہ ہے، اپنے جیسے انسان سے پیار ہو جائے تو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ ہمیں محبوب خدا سے کیسا عشق ہوا ہے کہ فجر میں اپنی نیند نہیں کھلتی۔ ٹرین پکڑنا ہے تو برابر نیند کھلے گی، پلین پکڑنا ہے تو برابر نیند کھلے گی، بچے کو اسکول اور ٹیوشن پہنچانا ہے برابر آنکھ کھلے گی، فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ کتنا سادگی کے ساتھ بہانا ہے، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم چٹنگ کر رہے ہیں۔ میں تو یہ نہیں کہتا کہ تم عاشق نہیں ہو، کیونکہ میں نے کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھا۔ سب سے بڑا مجرم اور بد عمل تو میں ہی ہوں، میں کسی پہ کیا انگلی اٹھا سکتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں دی تھی، وہ عذاب کی آیتیں سن کر 3 مہینے تک بیمار ہیں، اور ہم عذاب کا ذکر سن کر کے ہنستے ہیں۔ مولانا ہم کو ڈرا رہے، مولانا ہم کو ڈرا رہے، کیا اللہ غفور الرحیم نہیں ہے؟ مولوی صاحب اتنا نہ ڈراؤ۔ یہاں مجھے امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ کا ایک جملہ بہت اچھا یاد آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں خدا کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، خدا کو کریم جان کر گناہ کرنے والے خدا کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھا لیتا؟ جیسے وہ کریم ہے تیرے گناہ پر تجھے جنت دے سکتا ہے، ویسے وہ قادر بھی تو ہے، زہر پر تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے، لیکن تو نے خدا کو قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا، اور خدا کو کریم جان کر تو گناہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب اس کی صفت رحیمی کا تو کتنا مذاق اڑا رہا ہے، اس کی صفت عفو کا تو کتنا مذاق اڑا رہا ہے۔ سن لو، اللہ کی محبت جس کے دل میں جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا، اس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہوگا، تو ڈر نہیں لگتا۔ وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے، اللہ کے رسول فرماتے آنکھوں کے اندر آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، یہ کہہ کے تو زنا کرتا تھا۔ بعض تو ایسے بھی بدمعاش وہاں ہوں گے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ کہیں گے مولا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ فرمائے گا اس کی زبان کو چپ کرو۔ قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، زبان چپ کر دی جائے گی اور کلام کریں گے اس کے اعضاء، پھر ہاتھ کہے گا مولا میں نے تو حرام پکڑا تھا، پیر کہے گا مولا میں حرام کی طرف چل کر گیا تھا، ران کہے گی میں نے زنا کیا تھا، آنکھ کہے گی میں نے پاپ کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا فرشتے، 2 فرشتے، ایک فرشتہ کہے گا میں نے لکھا تھا، میں نے سنا تھا، اللہ فرمائے گا بندے میں تیرا ہر گناہ جانتا تھا لیکن میں نے پردہ پوشی کی تھی۔ زمین کہے گی میں نے تو دیکھا تھا، اللہ فرمائے گا اس نے میری پردہ پوشیوں کے باوجود توبہ نہیں کی، اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ اس وقت ناکامیوں کا کیا حال ہوگا؟ اور قوموں کی طرح ہم نہیں ہیں۔ یہ تو زنا کی بات ہوئی، دوسری بدکاری جو قوم لوط کا عمل لوگ کرتے وہ تو اور اس سے برا ہے عذاب کے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مرد کے ساتھ بدی کرتا ہے تو شیطان خدا کا غضب دیکھ کر وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے،
شیطان بھاگ جاتا ہے وہاں سے اللہ کے غضب کو دیکھ کر، اور فرشتے دیکھتے ہیں کہ ابھی آسمان زمین پہ گر پڑے گا اس گناہ کی وجہ سے، آسمان زمین پہ گر پڑے گا، آسمان کے کنارے لرزنے لگتے ہیں، قریب ہوتا ہے کہ آسمان زمین پہ گرے، فرشتے آسمان کے کنارے پکڑ کے قل ہو اللہ شریف کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین کے اوپر کوئی مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ بدی کرے تو اس وقت اللہ کا عرش بھی کانپنے لگتا ہے۔ جانور بھی یہ کام نہیں کرتے سوائے سور اور خنزیر کے، اسی لیے فرمایا گیا جو اس فعل بد میں مبتلا ہوگا وہ کہیں بھی مرے گا، اس کی قبر سے اس کو نکال کے وہاں لے جا کر پھینک دیا جائے گا جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے ڈرو، اللہ سے ڈرو، مطلب شادی سے پہلے ڈرو، پاک دامن رہو، لڑکے بھی رہے لڑکیاں بھی رہے۔ ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں، علامہ عثمان ابن حسن، جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ دیکھو جوانی دیوانی ہی ہوتی ہے، لیکن اگر دونوں میں کوئی ایک اللہ سے ڈرے تو لڑکیاں بھی پھسل نہیں سکتی، لڑکے بھی پھسل نہیں سکتے۔ شادی سے پہلے پاک دامن رہو۔ ایک بات یہ بھی کہوں، جو شادی سے پہلے پاک دامن رہے گا اگر مرد ہے تو اللہ اس کو پاک دامن بیوی دے گا، اور عورت ہے تو اللہ اس کو شوہر بھی پاک دامن دے گا۔ اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی تو توبہ کر لی تو بھی اللہ پاک دامن دے گا، اور توبہ نہیں کی ذمہ دار تم ہو، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اہل علم کے لیے، البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت، اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ کہہ دیا گیا جو چاہے کر، جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ کسی کی تھالی جھوٹی کرے گا، کسی کا برتن جھوٹا کرے گا، تجھے بھی جھوٹا ہی برتن ملنا ہے، جھوٹا برتن تجھے بھی ملنا ہے، یاد رکھنا۔ اس سے بڑھ کر کیا کہوں، لیکن سچی جو توبہ کر لے اللہ توبہ کا قبول کرنے والا۔ صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں کیا دیکھو پہلے کی بیٹیاں کیسی ہوتی تھی، آج تو ذرا سی کسی کے حسن کی تعریف کر دیا ایسی بھولی بھالی کہ سب کچھ لٹا بیٹھی، الا ماشاءاللہ۔ علامہ عثمان ابن حسن لکھتے ہیں کہ حسن نام کا ایک جوان گھر والوں نے کہا بیٹے جاؤ بازار سے کچھ لے آؤ۔ بازار گئے، دیکھا خوبصورت سی لڑکی ہے، اس لڑکی کو دیکھا تو اس کی حسن کی تعریف کرتی، حسن کی تعریف کی۔ اس لڑکی نے کہا اے جوان اللہ سے ڈر۔ حسن کہتے ہیں میں اس کے حسن میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ اللہ سے ڈر یہ جملہ میرے دل پر کوئی اثر نہ کر سکا، کیونکہ میں سمجھ بھی نہ سکا، اتنا ڈوب چکا تھا۔ دریائے حسن میں ایسا غوطہ زن تھا کہ مجھے خیال ہی نہ کہ مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے۔ میں نے کہا تیری آنکھیں کتنی خوبصورت، اس نے کہا رک میں تیرے حسن تیری محبت کا بھی علاج کرتی ہوں۔ گئی، تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی کنیز آئی، اور آنے کے بعد اس نے کہا اے لڑکے، ابھی ایک لڑکی کا کہ حسن اور آنکھوں کی تو نہیں تعریف کی؟ کہا میں نے کی، میں خوش تھا کہ محبت کا پہلا تیر نشانے پہ جا کے لگا۔ تو کہا کہ اس نے تجھے تحفہ دیا، میں نے جیسے ہی تشت سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ دو کٹی ہوئی آنکھیں تھی، اس سے خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ چٹھی ہے۔ چٹھی دیکھا تو اس پہ لکھا تھا اے لڑکے تو نے کہا میری آنکھیں خوبصورت ہیں، مطلب یہ کہ میری خوبصورت آنکھیں لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتی ہے، یہ میں نے آنکھیں کاٹ کے تجھے بھیج دی، مجھے بھول جانا۔ میں اندھی بن کے رہ تو سکتی ہوں لیکن پاپی بن کے نہیں رہ سکتی، یہ آنکھیں اٹھا جا، اب مجھے کبھی یاد نہ کرنا۔ حسن کہتے ہیں میں رونے لگا، یا اللہ میرے ایک فکرے نے، میرے دو فکروں نے کسی کو اندھا کر دیا، کسی کی زندگی ویران کر دی۔ اب اتنی خوبصورت لڑکی اندھی ہو گئی، اس کے ساتھ کون رشتہ کرے گا، کون نکاح کرے گا؟ ایسے میں یہ سوچتے ہوئے گھر آیا، روتا رہا۔ روتے روتے خیال آیا حسن یہ کیسی توبہ ہے کہ دل دکھاؤ بندوں کا معافی مانگو اللہ سے، یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ تو یہ ہے کہ اللہ سے معافی بھی مانگ، جس کا دل دکھایا، جس کا نقصان کیا اس سے بھی معافی مانگ۔ میں اس کے گھر کی طرف گیا تو دیکھا جنازہ اٹھ رہا تھا، لوگ سوگوار تھے، لوگ غم میں ڈوبے تھے۔ میں نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ تو کہا یہ کسی بزرگ کا نہیں، یہ قوم کی ایک باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے۔
سنا کسی منچلے نے اس کے حسن کی تعریف کر دی، اس نے غیرت میں آ کر کے آنکھ کاٹ کر کے بھیج دیا اس کو، آنکھ کاٹ کر دے تو دیا جذبات میں، لیکن برداشت نہ کر سکی، دن بھر تڑپتی رہی، رات بھر تڑپتی رہی، حتیٰ کہ رات کے آخری پہر میں جان دے دی، دم توڑ دیا، اسی بیٹی کا جنازہ اٹھا۔ حسن کہتے ہیں کہ حسن تیرے فکروں نے کسی کی آنکھ نہیں کسی کی جان لے لی۔ اس دن حسن نے عہد کیا، مولا توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی لڑکی تو لڑکی، کسی لڑکے پر بھی میں جان بوجھ کر نظر بھر کے نظر نہ ڈالوں۔ اور جب توبہ کی تو پھر توبہ کے بعد مولا علی جیسا پیر، استاد اور مربی نصیب ہوا، اور پھر اسی ہستی کو لوگوں نے سیدنا امام حسن بصری کے نام سے جانا۔ عثمان ابن حسن نے کہاں تک انصاف کیا میں نہیں جانتا، لیکن ان پر اعتماد کرتے میں نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی۔ قوم کی بیٹیاں کل تک اتنی باغیرت تھی کہ کسی بیٹی کی استقامت کسی جوان کو ولایت کی منزل تک لے جانے کے لیے کافی ہو رہی تھی۔ اور آج کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا؟ کوچنگ میں جا رہی بے پردہ، کالجوں میں جا رہی بے پردہ، ڈگریاں لینے کے لیے بے پردہ۔ میں نے کہا آگ لگے ایسی ڈگری کو، آگ لگے ایسی ترقی کو جو اسلامی غیرت اور حمیت کی قربانی دینے کے بعد ملے۔ ساری ڈگریاں بعد میں ہیں، رسول اللہ کی وفا کی ڈگری پہلے ہے، حیا پہلے ہے، غیرت پہلے ہے۔ بلکہ میں تو مسلمانوں سے کہتا ہوں، اگر تمہاری بیٹیاں بے پردہ ہو کر تعلیم حاصل کرے تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ جتنا عرس میں تم قوالوں پہ لٹا دیتے ہو، اگر اتنی رقمیں بچا لو، جو اپنے بچوں کی شادیوں میں تم منگنی پر فضول خرچیاں کرتے ہو، 10 لاکھ کے کوئی حیدرآباد میں، کوئی دلی میں، کوئی بنگلور میں، کہاں 10 15 لاکھ کے صرف ہال کرتے ہیں۔ کاش کہ اگر یہ رقمیں بچ جائیں، عرس کی فضول خرچی، شادیوں کی فضول خرچی، ساتھ ہی ساتھ ایک اور ایڈ کر لیں مجھے معاف کرتے ہوئے، چونکہ میں علیمیہ کے دامن میں کھڑے ہو کر کے مبلغ اسلام کے لگائے ہوئے درخت کے نیچے گفتگو کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے حق بات کی تائید کی جائے گی، مجھے روکا اور ٹوکا نہیں جائے گا۔ میں کہتا ہوں عرس کی فضول خرچی بھی ختم ہو اور شادیاں کی فضول خرچی بھی ختم ہو، لیکن جلسوں کی فضول خرچیاں بھی ختم ہو اور اس کو تعلیمی اداروں پر لگایا جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں کہتا ہوں علیمیہ جیسے ایک نہیں، ہندوستان میں سینکڑوں اداروں کی بہاریں نظر آئیں۔ وہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت معاشرہ۔ مجھے پتا ہے میرے جیسا آدمی عرس اور شادی پر تو بول جاتا ہے، جلسے پہ اس لیے نہیں بولتا کہ جلسے سے میرا تعلق ہے، لیکن یاد رکھنا اگر ہم نے جلسوں کی فضول خرچی پہلے ختم نہیں کی تو شادی اور عرس کی فضول خرچی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جلسے میں بولنے والا باعمل نہیں ہوگا۔ جب وہ خود کہے گا کہ مجھے جب تک 50,000 میرے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالو گے میں نہیں آؤں گا، تو دین بیچنے والوں نے پھر انقلاب کون سا بپا کرنا ہے؟ انقلاب تو مبلغ اسلام عبدالعلیم جیسے بے نفس لوگوں سے آتا ہے، انقلاب تو قائد اہل سنت شاہ احمد نورانی جیسے لوگوں سے آتا ہے کہ پوری دنیا میں گھومتے رہے مگر خود کا گھر بھی نہ کر سکے، اس لیے کہ جانتے تھے اللہ پر چڑیا کوے گھونسلے بناتے ہیں، عقاب کبھی گھونسلہ نہیں بناتا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر کشائی ہے بشیرہ کر پہاڑوں کی چٹان۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ مطلب مراد نہ لیا جائے کہ جو علماء اور خطبہ گھروں میں رہتے ہیں وہ کوئی چڑیا کوے، ایسا ہرگز مفہوم مخالف مراد نہ لیا کرے، لیکن اگر دین بیچ کر کے گھر بنانا پڑے تو پھر وہ چڑیا کووں کا کام ہے، ہاں، لیکن اگر قدرت عطا کر دے تو پھر بات دوسری ہے۔ ہاں
مگر دیکھو عبدالعلیم صدیقی کا نتیجہ بتا رہا ہے مبلغ اسلام کا کہ زمین پہ خود کا گھر نہیں بنایا، پھر آخری میں خدا نے کیسا قیامت تک کے لیے ٹھکانہ عطا کر دیا کہ اگر آج مجھ سے کوئی پوچھے کہ المبلغ اسلام کہاں ہے تو میں کہوں گا کسی کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن جو جنت البقیع میں سو رہے ان کے لیے تو کہہ سکتا ہوں کہ وہ جنت میں ابھی بھی آ رہا ہے۔ جب ماں کے قدموں میں جنت ہے تو رسول کے قدموں کا عالم کیا؟ اللہ اکبر، بے شک پورا بقی نبی کے قدموں میں ہے، رسول اللہ کے قدم۔ یہ صلہ وفاؤں کا ان کو ملتا ہے جو خلوص کے ساتھ۔ تو میری گزارش ہے کہ جلسوں کی فضول خرچی بھی بند کی جائے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اتنی دور سے مین القادری ہی کو بلایا جائے، مسجد کا امام بھی خطابت کر سکتا ہے۔ آپ، میں تو یہ کہتا ہوں گویوں کو بلاتے ہو 50-50 ہزار دیتے، اور مسجد کے امام کی تنخواہ بڑھانے کے لیے تمہیں بخار آتا ہے، اور پھر کہتے ہو یہ 2 کوڑی کا مولوی، 2 کوڑی کا مولوی، جج آ جائے تو شادیوں میں اٹھ کے کھڑے رہتے ہو، وکیل آ جائے تو کھڑے رہتے ہو، اور امام کے لیے توجہ بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ 2 کوڑی کا مولوی ہے۔ کبھی پتا کیا مولوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مولوی کا مطلب ہوتا ہے لغت میں مولا والا، اس کو اللہ والا بھی کہتا ہے اور 2 کوڑی کا بھی کہتا ہے۔ جو اللہ والا ہوگا وہ 2 کوڑی کا کیسے ہوگا؟ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں غصے میں تو نہیں آتا، لیکن یہاں مجھے غصہ آتا ہے کہ تیری ماں تیرے باپ پہ حلال نہ ہوئی ہوتی اگر اس مولوی نے ایجاب و قبول کرانے کا احسان نہ کیا ہوتا، تیرا باپ قبر میں سکون سے سونے کے قابل نہ ہوا ہوتا اگر اسی مولوی نے نماز جنازہ نہ پڑھائی ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے، 4-6 چنندہ شعر سننے کے لیے ہم 50-50 ہزار دیتے ہیں، لیکن مہینے بھر محنت کرنے والے فجر وہی، ظہر وہی، عصر وہی، مغرب وہی، مکتب وہی، اذان بچوں کے کان میں وہی، جنازہ وہی۔ جب یہ کہتے ہیں تو میرے کچھ دوستوں کو غصہ آتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں یاد رکھنا جب تک حق نہیں بولو گے اس وقت تک حق تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو شادی کی فضول خرچی بھی ختم ہو، اور جہاں تک عرس سے کچھ لوگ کہتے ہیں عرس کے مخالف ہیں، واللہ کبھی نہیں۔ عرس ہم سنی ہی کا مقدر ہے، لیکن جتنا غوث پاک نے کیا، غریب نواز نے کیا، محبوب الہی نے کیا، مخدوم اشرف ہمارے مخدوم سمنانی نے کیا، جو باتیں ہمارے بزرگوں نے روا رکھی بس وہ ہے، بعد میں جو تم ایڈ کر رہے ہو سوائے مذاق بننے کے کچھ اور نہیں۔ اس لیے کہ اللہ والوں کی محبت جتنا وہ لوگ جانتے تھے اتنا ہم نہیں جانتے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جلسوں کی بھی میں تو دیکھتا ہوں کہ ابھی یہاں تو دیکھ رہا ہوں بہت اچھی بات ہے، پتہ شاید ایسا ہی ہو جیسا دیکھ رہا ہوں، ورنہ ایک جلسے میں ایسا ہوتا ہے کمیٹی کے اگر 100 لوگ ہیں تو 100 کے 100 لوگ خطیب کو ہار پہنائیں گے، اگر ایک ہار 50 روپے کا بھی ہوا تو 100 لوگوں نے جو ہار ایک خطیب کو پہنائے کتنے ہو گئے؟ اور محلے کے اندر ابھی بھی کوئی بیوہ ایسی ہے کہ جس کو اوڑھنے کے لیے پھٹے دوپٹے کے سوا کچھ نہیں ہے نا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یتیم اور بیوہ آہ بھرتے ہیں تو اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے۔ میرے عزیز، میرے بھائیوں، ہمیں تعلیم کے نام پر آگے بڑھنے کی بہت ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے کالجوں میں تمہاری بیٹیاں نہیں پڑھائیں گے، آپ یہ کہیے ہم اتنے کیپیبل ہو چکے ہیں الحمدللہ کہ ہم اپنی بیٹیوں کو دوسروں کے یہاں بھیجیں گے نہیں انشاءاللہ، لیکن ہمیں اس پر پلان کرنا ہوگا۔ اور لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس مال نہیں ہے، میں کہتا ہوں واللہ ہرگز نہیں، سنی قوم کے پاس تو اللہ نے دیا بھی ہے۔ اور ایک بات یہ کہتا ہوں، سنی قوم جتنا قربانی دینے کا جذبہ رکھتی ہے اتنا کسی قوم کے اندر جذبہ نہیں ہے، بس بات اتنی ہے اب لینے والوں کی دیانت داری پر ہے کہ لینے والے دیانت داری کے ساتھ خرچ کہاں کرتے ہیں، بس بات اتنی ہے۔ مسلمانوں آؤ، کچھ سوچیں، کچھ غور کریں، کچھ فکر کریں، کچھ خیال کریں۔ یاد رکھنا مرنے کے بعد ہمیں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ کے یہاں کچھ نہیں دیکھا جاتا، مجرم کوئی بھی ہو۔ میں یہ پھر کہہ رہا ہوں، علیم یہاں کے لگے ہوئے اس درخت کے سائے میں کہہ رہا ہوں، اگر نبی کا بیٹا بھی مجرم ہوتا ہے اللہ اس کو جرائم کی سزا یہ دیتا ہے کہ صرف ہفتے کے دن نبی کے بیٹوں نے، میں تشریح کے ساتھ بات کروں، سنیچر کے دن نبی کے بیٹوں نے
مچھلی کا شکار کیا اللہ کے منع کرنے کے بعد بھی اللہ نے ان کے منہ سور اور بندر کی طرح کر کے بتا دیا کہ اگر نبی کا بیٹا بھی مجرم ہوگا تو ہم سزا دیں گے۔ لوگوں کے تو نبی کے بیٹے ہونے میں آپ شک کر سکتے ہیں، لیکن جن کے چہرے خدا نے سور اور بندر کی طرح کیے ان کا نسب نامہ قرآن بیان کرتا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے یعقوب کے بیٹو۔ یعقوب تو نبی تھے نا علیہ السلام۔ یا بنی اسرائیل کہہ کر ان کے چہرے مسخ کرنے کی بات کہی گئی، اور ہمیں عبرت کے طور پر یہ تعزیانہ دیا گیا، اگر بنی اسرائیل آل پیغمبر مجرم ہو جائیں تو ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کیے جا سکتے ہیں۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ بالکل سچی سچی بات ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں میں غوث پاک سے وابستہ ان کا مرید اور غریب نواز سے وابستہ ان کا مرید ہوں، میرے عزیز پیری مریدی اس وقت کام آئے گی جب آپ مرشد کے نقش قدم پہ چلو گے۔ آپ نے کوئی اور راستہ ایجاد کر لیا تو آپ یاد رکھنا ان لوگوں کو نبی کی اولاد ہونا کام نہ آیا، حالانکہ خاتم النبیین کے لیے مسئلہ الگ ہے، وہاں پھر اعلان ہے الا نسبی و سبابی، اس کو کوئی یہاں چسپا نہ کرے۔ لیکن اولاد بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آل یعقوب کو سور اور بندر کی طرح کیا کہ نہیں کیا؟ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی یہاں تو ایک بات اور نکھر کر آتی ہے، تفسیر اٹھا کر دیکھیں۔ بنی اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے تھے، 3 گروپ ہو گئے تھے۔ نمبر 1، ایک گروپ وہ تھا، کون سا گروپ تھا وہ؟ ایک گروپ تھا شکار کرنے والا مجرم، دوسرا گروپ تھا شکار نہ کرنے والا، تیسرا گروپ بیچ کا تھا، وہ شکار نہیں کرتا تھا۔ لیکن یہ جو پہلا گروپ تھا، آپ اس کو آج کے دور کے حساب سے اپنے ذوق پر یہ کہہ سکتے یہ کٹر لوگ تھے۔ کون لوگ تھے؟ کٹر لوگ تھے۔ کہا تم شکار کرتے ہو، جاؤ تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، سلام کلام سب بند۔ وہ مجرم تھے، یہ کٹر تھے۔ بیچ والا صلح کلی تھا، کہا ہم شکار نہیں کریں گے لیکن تم سے سلام کلام اور میل جول بھی بند نہیں کریں گے۔ تو اس کٹر گروپ نے کہا تم بھی جاؤ، ہم تمہارا بھی کاٹ کرتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی جب دونوں کو الگ کر دیا تو جو مجرم گروہ تھا وہ تو سور اور بندر کی طرح ہوا، لیکن جو صلح کلی تھا وہ بھی سور اور بندر کی طرح ہو گیا۔ حالانکہ وہ مجرم نہیں تھا بظاہر، کیونکہ وہ شکار نہیں کرتا تھا، مگر جو شکار کرتے تھے ان کو منع بھی نہیں کرتا تھا، اور اس کی اس گندگی سے وہ نفرت بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو، توجہ، گناہ نہ کرو اور گنہگار کی ہاں میں ہاں ملاؤ، اس کا گناہ کو برا نہ جانو، تو تم بھی گناہ کرنے والے کی طرح۔ ہاں، لیکن اب یہ نہیں، یہ صلح کلی نہیں جس کو آپ نے بہت عام گالی بنا رکھا ہے۔ صلح کلی کا مطلب وہ کہ جو سب کو صحیح سمجھے۔ ہاں، سب سے بدترین فرقہ دنیا کا صلح کلی ہے، کیونکہ شیعہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، سب کو ناحق سمجھتا ہے، غیر مقلد اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، سب کو ناحق سمجھتا ہے، دیوبندی اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے، سب کو ناحق سمجھتا ہے، سنی بھی الحمدللہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، سب کو ناحق سمجھتا ہے۔ لیکن صلح کلی ایسی بیماری ہے جو سب کو حق پہ سمجھتا ہے۔ تو اب جب تک آپ کو یہ تحقیق سے پتہ نہ ہو جائے کہ یہ بندہ سب کو صحیح سمجھتا ہے، اس وقت تک آپ اس کو صلح کلی نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ اس کو صلح کلی کہو گے تو سمجھنا پھر انجام کیا ہوگا۔ میں تو صوفیہ کا غلام ہوں، میں کوئی دارالافتاء لے کر کے نہیں بیٹھا۔ اگر آپ کو بات کرنا ہے تو یہ بڑے بڑے مفتیان اکرام بیٹھے ہیں کہ جب کفر کی بدترین قسم کا نام صلح کلی ہے، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں یہی لکھا ندوہ کے موقع پر کہ بدترین بیماری ہے یہ، تو پھر پوچھیں نا کہ جب اتنی بدترین گالی آپ کسی سنی کو دیتے ہیں تو پھر آپ کس خانے میں رکھے جاتے ہیں؟ اس کا خیال کریں۔ آپ پوچھیں ان فقہاء سے، مفتیان کرام سے، اگر وہ لوگ جو اپنے جلسوں میں شعر پڑھتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اگر آپ ان کو بھی صلح کلی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کتنا بڑا جگر کر رہے ہیں۔
اور اب اپنی آخرت کا کیسا جنازہ نکال رہے ہیں. یاد رکھیں آپ بات کریں تو سنبھل کر کے کریں، اس لیے کہ آپ کے منہ میں زبان ہے لیکن ایک دن قدرت کی عدالت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا، میں بات ختم کروں اس لیے کہ بات کرنے کو دل چاہتا ہے، کیونکہ سبق سننے والے لوگ اگر اتنے باذوق ہوں تو پھر سبق سنانے کا انداز بھی کچھ نرالا ہونا چاہیے. لیکن مجھے 12 بجے ممبر چھوڑ دینا ہے، تو اول چیز نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہو. ایک ہو گئی، نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرو. اب نکاح کرتے وقت اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ اب اس کو بھی تھوڑا سا سن. مطلب رشتہ طے کرو. رشتہ طے کرنے سے لے کے نکاح کی تقریبات تک بدعات نہ ہو، خرافات نہ ہو، سنتوں پر عمل ہو. اور اللہ نے جہاں جہاں خرچ کرنے سے منع کیا اس سے رکو، اور جہاں حکم ہے وہاں خرچ کرو، یا جہاں اجازت ہے خرچ کرو. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سب کے یہاں جا کے ولیمہ کھائیں گے اور خود کے بیٹے کا ولیمہ نہیں کریں گے، بولیں گے کہ سادگی سے نکاح کرنا سنت ہے. حالانکہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 11 ولیمہ فرمائے خود کے. کوئی ولیمہ پنیر پر بھی فرمایا، کوئی ولیمہ ستو پہ بھی فرمایا، کوئی ولیمہ کھجور پر بھی فرمایا. لیکن جب حضرت زینب کے ساتھ نکاح ہوا آسمانوں پر، جب ولیمہ فرمایا تو پھر بکری ذبح کر کے بکری کا سالن اور روٹی بنائی اور پھر پورے مدینے کے صحابہ کو بلا کر کے کھلایا. اب گویا کہ بتایا تیرے حالات جیسے ہوں اس کے مطابق ولیمہ کر. اگر تو بہت پاورفل اور کیپیبل نہیں ہے تو ستو کھلا کے بھی کر سکتا ہے، پنیر کھلا کے بھی کر سکتا ہے، کھجور کھلا کے بھی کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے اگر تجھے دولت دی ہے تو پھر سید الطعام بکری کا گوشت کا سالن بھی بنا، اور پھر جتنوں کو بلا سکتا ہے اتنوں کو بلا کر کے. یہ بھی ہونا چاہیے. ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں، بس دراصل معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ بدعقیدوں نے بہت دین کی شکل بگاڑ دی. وہ تو کہتے ہی ہیں بیچارے کہ رسول اللہ بہت غریب تھے بیچارے، وہ اسی لیے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے. ان بیچاروں کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ جو بیچارہ ان کو کہتے ہیں جو سارے بیچاروں کا چارہ ہے. اور خدا کی عزت کی قسم رسول اللہ سے بڑھ کر اللہ کی کائنات میں، خدا کی مخلوق میں حضور سے بڑھ کر نہ کوئی مالدار ہوا ہے، نہ کوئی ہوگا، نہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ میرے امام کہتے ہیں آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ حضور سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں. اٹھا کر صحیح سیرت پڑھ لیں. ظاہری زندگی میں بھی جتنی زمینیں رسول اللہ کے پاس تھی کسی کے پاس نہیں. بے شک بے شک. ایک ایک سائل کو جنگل بھر بھر کے بکریاں دے رہے ہیں. سائل آ کر کے کہتا ہے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، محمد مالا مال کر دیا کرتا. آپ بتائیں جنگل بھر ایک بکری دینا. آج کے مالدار جن کی فیکٹریاں چلتی ہے وہ جلدی کسی سائل کو بکری اٹھا کر کے نہیں دیتے. حضور جنگل بھر بھر کر دے رہے. سبحان اللہ. تو حضور علیہ السلام نے کبھی پیون والا لباس بھی پہنا. پھر سیرت اٹھا کے دیکھیں، کبھی کبھی 27 اونٹ دے کر ایک جبہ بھی خریدا. حضور کے یمنی جبے بھی تھے. یعنی یمنی جبے کا مطلب یہ کہ بدیسی ملک کے جبے بھی حضور پہن رہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ، مگر پھر پیون والا کیوں پہنا؟ پیون والا اس لیے پہنا کہ مجھ جیسے غریبوں کے لیے سنت ہو جائے. اور یمنی جبے اس لیے پہنا کہ علامہ شفیق الرحمان جیسوں کے لیے بھی سنت ہو جائے. سبحان اللہ. بھئی میری غربت پر سنت کا پردہ ڈال دیا. امین القادری پھٹا ہوا پہن کے آئے تو کوئی غربت کا مذاق نہ اڑائے، بلکہ کہے کہ دیکھو کتنا پیارا بندہ ہے، محبوب کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. اور علامہ شفیق الرحمان قیمتی پہن کے آئے تو کوئی مغرور نہ کہے کہ کتنا پیارا بندہ ہے، یہ بھی سنت پہ عمل کر رہا ہے. کیونکہ نبی جیسے غریبوں کے نبی ہے ویسے وہ مالداروں کے بھی نبی. بے شک
بے شک بے شک حضور نے دونوں کے لیے سنت بنا. ستو پہ ولیمہ اس لیے کیا کہ غریبوں کے غربت میں سنت کا پردہ آ جائے, اور بکری کا گوشت کھلا کے ولیمہ اس لیے کیا کہ مالداروں کو بھی اسوہ نصیب ہو جائے. تو کرتے وقت, نکاح کرتے وقت اللہ سے بینڈ باجا نہیں بجانا, ڈی جے نہیں بجانا, پٹاخے نہیں پھوڑنا. پٹاخے نہیں پھوڑنا. لوگ کہتے ہیں پٹاخے اس لیے پھوڑتے کہ نکاح کا اعلان کر رہے ہیں, یہ اعلان بچا تھا. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ شاید تم بتا رہے ہو جیسے جہاں سے لائے ہو وہیں خرچہ کر رہے ہو. کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ لوگوں کے دلوں کو آگ لگا لگا کر کے کمایا ہے, تو اب یہاں بھی آگ لگ رہی ہے. ایسا مت کرو, اپنے مال کو آگ نہ لگاؤ. پٹاخے کا ہمارے ہاں کیا تصور ہے, ایسا نہیں ہونا. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ دل جلتا ہے. لوگ تو اب تو میلاد النبی میں بھی پٹاخے پھوڑ رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. رحمت للعالمین کی آمد کے وقت یہ خرافات. علماء اہل سنت نے کبھی خرافات کی نہ تائید کی ہے نہ کر سکتے. جتنا شریعت اجازت دیتی ہے کہیں بھی اتنا ہی کرو, اس سے زیادہ مت کرو. جتنا بزرگوں نے اجازت دی اتنا ہی کرو, اس سے زیادہ مت کرو. پھر بیٹی کا رشتہ بھی کرو تو میں بیٹے کا رشتہ بھی کرو. دیکھو اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک بات کہتا ہوں, آج ہر آدمی رٹ لگاتا ہے بیٹیا کو رشتہ نہیں آتا, بیٹے کو نہیں آتا. کیوں پڑے ہوئے ہو کہ برادری میں آئے تو دیں گے؟ کیوں پڑے؟ مسلمان ہیں, کوئی آر والا معاملہ نہیں ہے, دے دو. صرف اتنا دیکھو کہ مومن ہے کہ نہیں, ایمان والا ہے کہ نہیں. ہر آدمی اپنی برادری لے کے بیٹھا ہے, جبکہ میرے آقا نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب. تم سب آدم کی اولاد, اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. اگر برادری میں ملتا ہے تو کرو, نہیں برادری میں ملتا ہے تو پھر جہاں ملتا ہے وہاں کر دو. آر کی بات اگر نہیں ہے تو اچھے سے کر دو. برادری کے چکر میں کہاں پر جاری بات پتہ ہے, لے کے بیٹھتے ہیں. جب پھر کسی سنی کے یہاں کا رشتہ نہیں آتا تو پھر بدعقیدوں میں بیٹیاں دیتے, بدعقیدوں میں بیٹا دیتے. اور پھر کیا بڑے کر و فرض کہتے ہیں مولانا سید صاحب نکاح تو آپ کو پڑھانا ہے. کیوں؟ اگر میں تو وہاں سے لا رہا ہوں بیٹی تو آپ کو چلنا پڑے گا. ارے بھائی وہاں سے کیوں لا رہے گا, اپنے سنی بنا لیں گے نا. اور تو کتنا کلمہ یاد کر چکا جو اس کو سنی بنائے گا؟ تجھے تو کلمے کا ترجمہ آج تک یاد نہیں ہوا, اب تو بڈھا ہو رہا ہے. ہنسنے کی بات نہیں, افسوس کی بات ہے کہ سنی بنا لے. کون سا سنی بنائے گا؟ تجھے کتنے اہل سنت کے عقیدے میرے بھائی یاد ہے؟ چل ٹھیک ہے, اگر تو لا کر سنی بنا بھی لے تو کیا تیرا پوتا جو پیدا ہوگا تو اس کے بدعقیدہ باپ کو نانا نہ کہے گا؟ جب وہ بیمار پڑے گا تو کیا تیری سنی بہو سنی بننے کے بعد اس بدعقیدہ گستاخ رسول کی عیادت کے لیے نہ جائے گی؟ تیرا بیٹا داماد بننے کے بعد اس کے جنازے میں شریک نہ ہوگا؟ نہیں. ایک بات یاد رکھنا, مسلک پہلے نمبر پر ہے, برادریاں بعد میں ہیں. کوئی دولت مت دیکھو, کوئی مال مت دیکھو. بدعقیدوں کے یہاں نہ بیٹیاں دو نہ بیٹیاں لو. حضور تاج الشریعہ نے کیا فرمایا؟ بہت خوبصورت بات فرمائی. فرمایا نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. بے شک سبحان اللہ. یہ اپنا مسلک ہے, بے شک مسلک کا خیال کرو, ورنہ عاشق رسول بھی بنو گے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بھی پڑھو گے, بدعقیدوں میں برادری کی بنیاد پہ رشتہ داریاں بھی کرو گے. تو نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرو. بے شک بے شک. اور جب نکاح کر لو بات سمیٹ لوں, نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈرو. اب نکاح کے بعد اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ بیوی کے حقوق ادا کرو, جو تم کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ. بے شک سبحان. جیسی قیمت کا لباس تم پہنو ویسی قیمت کا لباس اس کو پہنو. سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. رات بھر گیم مت کھیلو, موبائل لے کے مت بیٹھو, انٹرنیٹ پہ مت بیٹھو, فیس بک پہ مت بیٹھو. اس کا حق ہے, اس کے ٹائم کے وقت اس کو ٹائم دو. بلکہ ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں, اگر بیوی کی حق تلفی نفل نماز پڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے تو اللہ کے رسول نے ایسی نفل نماز پڑھنے پہ پابندی لگا دی. ایک صحابیہ کا نکاح ہوا, اللہ کے رسول نے چند دن کے بعد ان سے پوچھا کیسی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے شوہر بہت نیک ہے. توجہ کریں, کیسی بیٹی ہے وہ کہ شکر کے پردے میں کس شان سے شکایت کر رہی ہے. فرماتی ہیں, عرض کرتی ہیں حضور میرے شوہر بہت نیک ہے, پوری رات مصلے پہ گزار دیتے ہیں, میرے اور آپ کی طرح کوئی ظاہر بین ہوتا تو کہتا ماشاءاللہ اللہ تجھے مبارک کرے,
لیکن جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے شکر کے پردے میں شکایت کیسے چھپ سکتی تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بلا اس کو، بلا اس کو۔ جب وہ آئے فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا آگئی ڈر کی بات، کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ اس کی حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔ فرمایا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ رات رات بھر تم مصلی پر کھڑے رہتے ہو، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ اور حضور نے ان کو رات بھر مصلی پہ کھڑے رہنے سے روک دیا کیونکہ بیوی کی حق تلفی ہو رہی تھی۔ اب میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں اگر رات بھر نفل پڑھنے سے بیوی کی حق تلفی ہوتی ہے تو حضور رات بھر کی نفل نماز سے روک دیتے ہیں۔ جو نوجوان پوری رات موبائل لے کے بیٹھے ہیں، پوری رات بیوی سے گفتگو بھی نہیں ہوتی، بات بھی نہیں ہوتی، وہ سسکتی اور تڑپتی رہتی ہے اور کروٹیں بدلتی رہتی ہے۔ جب نفل نماز سے روکا گیا پوری رات سے کہ بیوی کی حق تلفی نہ ہو تو موبائل کے استعمال کی اجازت تمہیں کس نے دی؟ رات بھر واٹس ایپ چلانے کی، 4:30 بجے دیکھو تو آن لائن، 3:30 بجے دیکھو تو آن لائن، 3 بجے دیکھو تو ہر وقت تم آن لائن۔ ہنسنے کی بات نہیں میرے بھائی، اپنے اعمال کا احتساب کرو۔ یہ محفل لطیفہ گوئی کے لیے نہیں ہے، یہ محفل جو ہے وہ دل بہلانے کے لیے نہیں ہے، یہ محفل منورنجن کے لیے نہیں ہے، یہ محفل تو احتساب کے لیے ہے۔ سوچو تو صحیح اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تمہاری بیویوں کا تم پہ حق ہے، ان کو وقت دو، ان کو ٹائم دو، لیکن یاد رکھنا یہ تو میں نے حدیث پڑھی مفہوم کے طور پہ۔ آج کل یہ بھی شکایتیں سننے میں آ رہی ہے کہ شادی شدہ عورتیں بھی جو وہ ناجائز تعلقات کا شکار ہو رہی ہے۔ اس میں قصوروار میں مردوں کو مانتا ہوں، کیونکہ جو شوہر اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتے، جو بیوی کو وقت نہیں دیتے، پھر ایک وقت آتا ہے شریف ہوتی ہے تو صبر کر جاتی ہے، چنچل ہوتی ہے، باکپن ہوتا ہے، اور پھر بے باکی ہوتی ہے تو قدم کہیں نہ کہیں اٹھنے لگتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنی خواتین کو ٹائم دو۔ ہم تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام تو سفر بھی ازواج مطہرات کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ حضور کا کوئی سفر ازواج مطہرات کے بغیر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ سفر حج میں سب کو ساتھ لے گئے، جنگ کے سفر میں بھی باضابطہ قرعہ ڈالا جاتا تھا، ساتھ میں کون سی ام المومنین جائے گی؟ کتنی حیرت کی بات ہے، حضور سفر جنگ میں بھی، جہاد کے سفر میں بھی ازواج کے بغیر نہیں جا رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ایک ہی بستر پہ وہ لیٹے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے۔ سوچو کیسی آگ لگے گی، کیسا طوفان ہوگا، کس طریقے سے جو ہے وہ معاملات ہوں گے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ اس لیے شادی کے بعد بھی اللہ سے ڈرو، بھرپور وقت دو اپنی عورتوں کو، لیکن وقت کس طریقے سے دو؟ جیسے حضور نے دیا، سیریل دیکھ کر کے ٹائم مت دو۔ کچھ لوگ تو فخر سے کہتے ہیں مولانا گھر میں تو میری اتنی دھاپ ہے، جیسے میرے جوتے کی آواز آتی ہے میرے بچے دبک جاتے ہیں، میری بیوی تو منہ اٹھا کر کے دیکھ نہیں سکتی۔ میں نے کہا تو شوہر نہیں، تو ظالم ہے، ظالم ہے، تو بہت بڑا ظالم ہے، ہلاکو چنگیز خان تیرے پیچھے ہے اور تو ان کے آگے ہے۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ شوہر نہیں جس کو دیکھ کر کے بیوی دبک جائے، جس کو دیکھ کر کے بچے دبک جائے، تو جا کر کے ڈانٹ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اس لیے خوف اور دہشت کا ماحول ہے۔ ایسے گھر میں پھر عورتیں تمنا کرتی ہے کہ کوئی کام آئے بیچارہ جلدی گھر کے باہر جائے، بچے تمنا کرتے کوئی کام آئے ابو جلدی سے باہر جائے، لیکن یہ اسلامی شوہر نہیں ہوتا۔ اسلامی شوہر وہ ہوتا ہے کہ وقت ہو تو بیوی انتظار کرے، میرے گلستان کا گل کس طرح میری خوشیاں لے کر کے میرے آنگن میں جلوگر ہوگا، کب وہ آئے گا کہ دل مسکرائے گا، زبان پہ اللہ اکبر محبتوں کے جملے آئیں گے اور کھلکھلا کر کے دیوار شکن کہنے لگیں گے۔ یہ طبیعت ہوتی ہے، بچے تمنا کریں ابو کب آئیں گے تو اچھل اچھل کر باپ کے سینے پر چھلانگ لگائیں گے۔ یہ گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر کا ماحول یہ تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ام المومنین سیدہ عائشہ سے کہتے تھے عائشہ ذرا زمانے جاہلیت کا وہ فلاں شاعر تھا نا، اس نے وہ شعر کہا تھا، ذرا وہ سناؤ پڑھ کر کے۔ اما عائشہ پڑھ کر کے سناتی تھی۔ کبھی سفر میں یہ ہوتا تھا، فرماتے تھے چلو آج ہم دوڑ لگائیں گے، اور امہات المومنین کے ساتھ حضور حالت سفر میں کبھی دوڑ لگاتے تھے، کبھی وہ آگے نکل جاتی تھی، کبھی حضور آگے نکل جاتے تھے۔ جس کے آگے جبریل نہ نکل سکے، میرے امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، جہاں جبریل کے پر تھکتے ہیں وہ رسول ازواج پاک کے دل کو خوش کرنے کے لیے پیچھے ہو کے ان کو آگے کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں پہلے ہم آگے نکلے تھے، آج تم آگے نکل
کر کے برابری ہو گئی. سوچو تو صحیح ان کی مسکراہٹوں کا، ان کی طبیعتوں کا عالم کیا ہوتا ہوگا. آقا علیہ السلام ازواج پاک کو القابات سے پکارتے تھے، ام المومنین اما عائشہ و کبھی حمیرہ، بلکہ حضور کبھی ان سے نہیں لڑتے تھے، کبھی ڈانٹتے نہیں تھے. ازواج پاک کہتی ہیں حضور نے کسی بیوی کو ڈانٹا ہی نہیں، بلکہ ہم لوگوں کا حال یہ ہوتا تھا خود ہی لڑتی تھی، خود ہی ناراض ہو کے بیٹھ جاتی تھی. لیکن حضور کی شانتی کے حضور ہمیں منانے کے لیے آیا کرتے تھے. پتا چلا مردوں کا کام روٹھنا نہیں ہے، روٹھنا عورتوں کا کام ہے، اور منانا مردوں کا کام ہے. منانا مردوں کی شان ہے. اور فرماتی ہیں آقا مجھ سے کہتے ہیں عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے. میں نے پوچھا کیسے پتا چلتا ہے؟ تو آقا نے فرمایا جب تو کہتی ہے نا رب محمد نے ایسا کیا، رب محمد نے یہ کیا، رب محمد نے وہ کیا، سمجھتا ہوں کہ تو بہت خوش ہے. لیکن جب تو کہتی ہے نا رب ابراہیم نے یہ کیا، رب ابراہیم نے وہ کیا، رب ابراہیم نے فرمایا، جب تو محمد کی بجائے ابراہیم ابراہیم کہنے لگتے تو سمجھ جاتا ہوں کہ تو ناراض ہو گئی ہے. پھر حضور مناتے ہیں. ام المومنین کہتی ہے جب منانے آتے تھے پھر ہم ناز کرتے تھے. آخرکار حضور میری کان کی لو پکڑ کر کے انگلیوں سے دبا کے کہتے تھے او ننی منی عائشہ، تو میں خوش ہو جایا کرتی تھی. سبحان اللہ. یہ گھر کا ماحول تھا. آج گھر کے اندر طوفان بپا کر رکھے، یعنی سیریل دیکھ کے زندگی گزار رہے ہو. ایک آخری بات عرض کروں، حضور کے گھر کا ماحول کتنا خوبصورت تھا، تصور نہیں کر سکتے آپ، تصور نہیں. آج کل تو یہ حال ہے دقیانوسیت کا، جب تک گھر کے مرد نہیں کھا لیں گے اس وقت تک عورتیں نہیں کھائیں گی. اگر عورتیں کھا لے تو بے ادب ہے نا، یہی ہے، ایسا ہی ہے. ہاں مرد کا جوٹا عورت کھا سکتی ہے اور بیوی کا جوٹا مرد کبھی نہیں کھا سکتا، ورنہ اس پہ پتہ نہیں وہ بوڑھی عورتیں پر کتنے فتوے داغے گی، خدا کی قسم پتہ نہیں اس کا حال ہی الگ ہے. پھر مگر آپ کو بتاؤں ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب کبھی کٹورے میں دودھ ہوتا اور دودھ آتا تو حضور پہلے مجھے پیش کرتے، میں پیتی، پھر میرے لبوں کی نشانی دیکھ کر کے میں نے کہاں سے پیا ہے، پھر حضور اسی کو دیکھ کر وہیں پہ ہونٹ رکھ کے وہیں سے نوش فرماتے. جب میں حضور کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتی تو میری انگلیوں کا نشان دیکھ دیکھ کر حضور وہیں سے کھانا اٹھاتے. پھر کبھی کوئی گوشت کی بوٹی ہوتی جو کم گلی ہوئی ہوتی، حضور کہتے پہلے تم کھاؤ، اور پھر میں وہاں سے نوچ کر کے کھاتی اور پھر میں حضور کو بچا کر دیتی، پھر حضور وہاں سے نوچ کر کے کھاتی. یہ محبتوں کا عالم تھا. میں سوچتا ہوں شاید جتنے بیٹھے ہو گئے ہیں کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا. اگر آپ میں سے کوئی کرتا ہے تو میں اس کو سلام کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہے تو اللہ معاف فرمائے. اللہ تعالی ہمارے بھائی وسیع الدین صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، اللہ اس میں خوب برکت دے. سیدہ فاطمہ اور مولا علی میں جو محبت تھی اللہ ہونے والے دولہا دلہن میں ایسی محبت پیدا فرمائے. اماں خدیجہ اور رسول اللہ میں جو محبت تھی اس محبت کا صدقہ اللہ ہونے والے دولہا دلہن میں اور سب کی ازدواج زندگی میں عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.